نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم. ایک مرتبہ درود شریف پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. جو گفتگو چل رہی ہے وہ کس تعلق سے؟ یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں. یعنی جو ہم اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، حضرت شابینہ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگتے ہیں، حضرت غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ غیر اللہ ہوئے، اللہ کے علاوہ ہوئے. تو کیا ان سے مدد مانگنا درست ہے؟ تو ان کے تعلق سے جو ہے جو اس تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس قرآن شریف کے آئینے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں بھی گفتگو ہو چکی ہے. اقوال فقہا، محدثین، خود مخالفین کا جو اعتراض ہے، جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں، انہی کی باتوں سے بھی بات ثابت ہو چکی ہے. یہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اب جو گفتگو ہو رہی ہے ابھی 2 دنوں سے، وہ گفتگو جن تعلق سے وہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض اور پھر ہمارا جواب، اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. تقریباً جو ہے 8 اعتراضات ہو چکے ہیں اور اس کے جوابات ہو چکے ہیں. اب جو ہے 9واں جو ہے آپ سماعت فرمائے. یہ بہت اہم ہے اور بہت کارآمد ہے، اس کو بغور سماعت فرمائے آپ. ان کا یہ اعتراض ہے کہ دیکھو، زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مگر مردوں سے نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اب جب ہم کہیں گے، جب یہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے دیکھو، زندگی جو گھری ہوئی ہے بغیر مدد کے نہیں. اگر آپ نہانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو ہاتھ کی ضرورت ہوگی. آپ ٹوپی پہننا چاہتے ہیں تو بغیر ہاتھ سے جو ہے ٹوپی نہیں پہن سکتے ہیں. پھر وہ فون کہتا ہے یہ تو زندوں کی بات ہے، زندہ کو مدد کرنا کیا درست ہے؟ اگر زندے کی مدد کر رہا ہے تو درست ہے، لیکن مردہ اگر زندوں کی مدد کرے یہ ناممکن ہے، یہ درست نہیں ہے. تو کیا کہتا ہے کہ دیکھو، زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مگر مردوں سے نہیں. اور تم لوگ جاتے ہو حضرت شامینہ کی بارگاہ میں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ تو معاذ اللہ وہ کہتا ہے مردے ہیں وہ، ہاں معاذ اللہ. تو یہ مردے ہیں تو ان سے کیوں مانگے؟ کیونکہ زندہ میں مدد کی طاقت ہے، مردہ میں نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ زندوں سے مانگو کیونکہ زندہ میں کیا ہے؟ مدد کرنے کی طاقت ہے، اور مردے میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، لہذا یہ شرک ہے. اب دیکھیے جواب. پہلا جواب دیکھیے کہ قرآن میں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں زندہ اور مردے کا فرق کہاں ہے؟ اب دیکھیے کیا ہے جواب کہ دیکھو، قرآن شریف میں ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وہ ہر جگہ وہی آیت کریمہ پیش کرتا ہے کہ قرآن شریف میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو بات واضح ہے، لیکن تم یہاں پہ کیا فٹ کر رہے ہو کہ جو زندہ ہیں ان سے مانگ سکتے ہیں، مردے سے نہیں. اب اس آیت کریمہ میں یہ دکھاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ اگر زندہ ہو تب مانگ سکتے ہو، اور اگر زندہ نہ ہو تو مانگ نہیں سکتے. اس آیت کریمہ میں کہاں ہے؟ ایک بات تو یہ، کیونکہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب جب تم اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہو کہ دیکھو اس میں یہ ہے، اب یہاں پہ تم کہاں سے فٹ کیے کہ غیر اللہ اگر زندہ ہیں تو اس سے مدد درست، ہاں ان کے طاقت ہے، لیکن اگر وہی مر جائے تو ان سے درست نہیں. یہ تم کہاں سے نکالو؟ اس میں تو ذکر ہے نہیں، تم کہاں سے لے کے آ گئے؟ ایک بات تو یہ. حالانکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ معنی حقیقی یعنی حقیقت میں مدد کرنے والا خدا ہی ہے، لیکن اولیاء اللہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. ان کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے. تو ایک تو جواب یہ کہ غیر اللہ کہاں لکھا ہے کہ غیر اللہ اگر زندہ ہو تو ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور غیر اللہ اگر مر جائے تو ان سے مدد نہیں مانگ سکتے. کہاں لکھا ہے؟ تو تم کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ تو زیادتی ہے. ایک جواب تو یہ. پھر دوسرا، کیا زندہ کی عبادت جائز ہے مردے کی نہیں؟ اب پھر یہ کہتے ہو، چلو مان لیا یہاں پہ تم نے یہ کہا کہ مدد کے تعلق سے، تو یہ آیت کریمہ دونوں تو ایک ہی ہے نا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ غیر اللہ یہاں زندہ ہو تو مدد لے سکتے ہیں، تو
تو اسی سے ملی ہوئی کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو گویا تمہارا یہ بھی کہنا ہوا کہ اگر غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ زندہ ہیں تو پھر اس کی عبادت جو ہے جائز ہونی چاہیے. اگر مر جائے تو اس کی عبادت جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں تو تم نکال لے رہے ہو، یہاں کیوں نہیں نکال رہے ہو؟ ایک تو جواب یہ، پہلا جواب وہ ہوا کہ وہاں پہ غیر اللہ کی قید نہیں، اور دوسرا جواب کیا؟ غیر اللہ سے اگر زندہ ہو تمہارے نزدیک مدد لے سکتے ہیں، تو پھر غیر اللہ اگر زندہ ہو تو پھر اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. ایک طرف وہ مفہوم نکال رہے ہو تو یہ بھی مفہوم نکالو. ایک دو جواب کہہ رہے کہ کیا زندہ کی عبادت جائز ہے اور مردے کی نہیں؟ تو یہ ایک دو جواب ہو گئے. یہ جواب سمجھ میں آیا؟ یہ والا دوسرا والا نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. دیکھیے ان کا کیا اعتراض ہے، پہلے اعتراض پہ غور کیجیے. ان کا اعتراض کیا ہے کہ زندے سے مدد لینا درست ہے، مردے سے نہیں. اور تم لوگ کس کے پاس جاتے ہو؟ کس کے پاس جاتے ہو؟ مردے کے پاس جاتے ہو. یہ کہتا ہے نا مردے کے پاس جاتے ہو. تو اب دیکھیے کہ آیت کریمہ جو پھر اس کے بعد جو ہے آیت کریمہ میں کیا ہے، ہر جگہ وہی دلیل پیش کرتا ہے کہ دیکھو خدا نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر جب ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد کرنے والی ذات کیا ہے؟ خدا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. ہمارا ہی ماننا وہی ہے، حقیقی میں وہی ہے. تو اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب قرآن شریف میں کہ خدا ہی سے مدد مانگی جائے گی تو تم غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو اب کہتا ہے وہ یہ کہ جب ہم بھی بات پیش کرتے ہیں کہ زندگی ایسی ہے کہ انسان بغیر مدد کے جو ہے زندگی گزار ہی نہیں سکتا، زندگی بغیر مدد کے گزار ہی نہیں سکتا. تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہاں تو مدد پائی جا رہی ہے، تم نے کیا تیرے اس سے پیسہ لیا، اس نے کیا تیرے دیا تمہیں، تو مدد ملی کہ نہیں ملی؟ تو وہ کہتا ارے نہیں، یہاں سمجھے نہیں آپ، یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ اگر زندہ ہو تو ان سے مدد لینا درست ہے، اور اگر زندہ نہ ہو تو درست نہیں. آپ سمجھ بات آئی؟ تو پھر ہم پلٹ کے کہیں گے تم تو یہ کہہ دیے کہ غیر اللہ کے علاوہ اگر زندہ ہو تو ان سے مدد لینا درست، اگر مر گیا تو درست نہیں. تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ وہ تو صرف یہی ہے نا کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں یہ کہا ہے کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جو غیر اللہ ہو اور زندہ ہو. یہ کہاں قید ہے؟ یہ کہاں قید ہے؟ ایک بات یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو جواب یہ. اب دوسرا جواب کیا ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ غیر اللہ اگر زندہ ہیں تو ان سے مدد لینا درست ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا اسی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی بات کرتے، تو اسی ملی آیت کریمہ ہے نا. تو جب تم یہاں یہ نکال لیے کہ جب غیر اللہ زندہ ہوں تو ان سے مدد لینا درست، تو اسی طریقے سے جب غیر اللہ زندہ ہو تمہارے حساب سے تو اس کی عبادت بھی درست ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں آیت کریمہ ملی ہوئی ہے. اب تو بات سمجھ میں آئی؟ ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟ اب آ گئی؟ ٹھیک. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں زندہ اور مردے کا فرق کہاں ہے؟ کیا زندہ کی عبادت جائز ہے، مردے کی نہیں؟ یہ جواب ہو گیا دو. جس طرح غیر خدا کی عبادت مطلق شرک ہے، زندہ کی ہو یا مردے کی، استمداد بھی مطلق شرک ہونی چاہیے. وہی جو میں نے سمجھا وہی پوری بات ہے. جس طرح غیر خدا کی عبادت جو ہے مطلق یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے درست نہیں ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اس کی ذات میں عبادت کے معاملے میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دو گے تو یہ شرک ہے. اسی طریقے سے مطلقاً جو ہے زندے کی ہو یا مردے کی استمداد مطلقاً جو ہے یہ شرک ہے، کیونکہ استمداد اگر مطلق کہو گے تو وہ حقیقی معنی میں ہوگا، حقیقی چاہے مردے کی مدد ہو چاہے زندے کی مدد ہو وہ شرک ہے. تو ہم جو ہے چاہے مردے کی مدد مانتے ہیں چاہے زندے کی، وہ مطلق نہیں مانگتے بلکہ وسیلے سے مانگتے ہیں. مطلق تو ہر جگہ شرک ہے. تو یہ دو جواب ہو گئے. آگے دیکھیں. اب دیکھیے حال تم کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد درست نہیں موت کے بعد. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی وجہ سے ہی 50 وقت کی نماز کتنی ہوئی؟ 5 ہوئی. تو اب یہاں غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ ہے؟ نہیں نا، اللہ کے علاوہ ہے.
تو وہ غیر اللہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے 2500 برس بعد جب نبی شب معراج میں تشریف لے گئے، تو جب تشریف لے گئے تو کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو واقعہ ہے معراج کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال کے بعد؟ 2500 برس کے بعد۔ تو اب تم کہتے ہو کہ مردوں سے مدد لینا درست نہیں ہے، یہاں نماز میں مدد شامل ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کی بجائے 5 کرا دی۔ کیا کرا دی؟ 5 کرا دی۔ کس نے کرائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کب کرائی؟ اپنی موت کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔ اور تم کہتے ہو کہ مردوں کی مدد درست نہیں، تو لو، تو آج سے 5 وقت کی نماز نہ پڑھو، 50 وقت کی پڑھو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد اس میں شامل ہے۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی، مگر بزرگان دین کی مدد کے لیے 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کی دعا سے 5 مقرر فرمائیں۔ استمداد کے منکرین کو چاہیے کہ نمازیں 50 پڑھا کریں، کیونکہ 5 میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے۔ ابھی خدا تبارک تعالیٰ جانتا تھا کہ آخر میں جو ہے 5 ہی ہونا ہے، تو خدا کو جو ہے ڈائریکٹ 5 ہی کر دینی چاہیے، لیکن خدا یہ بھی جانتا تھا ایک قوم آئے گی، ایک قوم آئے گی، اب وہ قوم یہ کہے گی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے جب وہ مر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ہم سب کو جواب عطا فرما دیا کہ اے لوگو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایمان والو، جب وہ کہیں کہ مردے کی مدد مانگنا جو ہے درست نہیں ہے، تو یہ حوالہ پیش کر دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں نے کیا ہے 45 وقت کی نماز جو ہے وہ 9 مرتبہ میں معاف کیا، اور ہر جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل ہے۔ جو مدد کے منکر ہے وصال کے بعد، مرنے کے بعد، تو وہ آج سے 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے مدد شامل ہے۔ ایک بات تو یہ 3 جواب ہو گئے۔ اب دیکھیے اب خود جو ہے قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو اور نہ جانو۔ تم تو کہتے ہو کہ مردہ سے مردہ مدد نہیں کرتے، تو اب خود جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ زندہ ہے۔ تو تم مردوں کی بات کر رہے ہو، ہم تو زندہ اولیاء اللہ کو مانتے نہیں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں کہ اولیاء اللہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو اور نہ جانو، کیونکہ اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا کہ مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم انہیں ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کیا فرما رہا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، تو مردہ ہوئے ہی نہیں۔ تمہارا کہنا کہ مردوں سے مدد نہ مانگو، تو مردہ کہاں ہوئے؟ اولیاء اللہ تو زندہ ہیں، اولیاء اللہ تو زندہ ہے، تو تمہارا مردہ کہنا ہی غلط۔ تو ہم تو زندوں کے پاس جاتے ہیں، مردوں کے پاس کہاں جاتے ہیں؟ قیامت تک کے جو جہاد کرے وہ قتل ہوں گے، ہاں صرف قتل ہی نہیں مراد ہے۔ اب دیکھیے اس میں اعتراض بھی کیا ہے، اور بلکہ جو ایسے مطلب یہ پانی میں نہانے گیا مر گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون جو ایک وبا ہے اس کے ذریعے مرا تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی شہید ہوگا۔ اب دیکھیے بخاری شریف کی حدیث شریف موجود ہے کہ شہید کی 5 قسمیں ہیں، وہ بھی اس کو بیان کریں گے، وہ لے کے رکھیں۔ دیکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم احساس نہیں کرتے، لہذا تو زندہ ہے، تمہارا مردہ ہی کہنا غلط۔ اور پھر دیکھیے جب آپ یہ آیت کریمہ پیش کریں گے نا، کیا کہیں گے؟ جب یہ زندہ ہوئے تو ان سے مدد حاصل کرنا جائز ہوا، تمہارے کہنے کے حساب سے جائز ہو گیا۔ اب تم تو مردے کی بات کر رہے تھے نا، تو ہم تو زندہ مانتے ہیں، اور زندہ ہیں وہ بھی ہم اپنے سے نہیں مانتے ہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں مانتے ہیں یہ بات۔ اب کیا کہیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہداء کے بارے میں، یہ آیت کریمہ جو ہے وَلَا تَقُولُوا، یہ شہداء کے بارے میں جو کہ تلوار سے راہ خدا میں مارے جائیں، جو کہ
تلوار سے راہ خدا میں اللہ کی راہ میں مارے جائے. اب کیا کہہ رہا ہے دیکھو, اب قید کیا لگا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آیت کریمہ یہ تو کیا کہتا ہے, یہ شہداء کے بارے میں, شہیدوں کے بارے میں, وہ شہید جو تلوار سے مارے جائے. اب دیکھیے, مگر یہ بلا وجہ کی زیادتی ہے, اس لیے کہ آیت میں لوہے کی تلوار کا ذکر نہیں, لوہے کی تلوار کا ذکر نہیں. آپ تم کیا قید لگا رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں وہ کس سے, یعنی تلوار سے. تو اس میں تلوار کہاں ذکر ہے, تو تم کہاں سے لے کے آگے, اس میں تلوار کا ذکر ہے ہی نہیں, ہے یا لوہے کا ذکر ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب تم زیادتی کر رہے ہو قرآن شریف پہ, بلا وجہ کی تعویل کر رہے ہو. بلکہ شہید سے مراد وہ ہے جو کہ عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوئے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, وہ کیا ہے, شہید ہے, وہ بھی اس میں داخل ہے. روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح البیان ہے, اس کے اندر کیا ہے کہ جو عشق الہی کی تلوار سے, عشق الہی کی تلوار سے, وہ تلوار نہیں جو ہم آپ چلاتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے راہ میں جو قتل کر دیا گیا کسی طور پر بھی, وہ کیا ہے, اس کے اندر شہید کے اندر داخل ہے. دیکھیے اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ڈوب کر مرے, جو ڈوب کر مرے, جل جائے, طاعون میں مرے, طاعون یعنی ایک قسم کا یہ وبا ہے, ٹھیک ہے. یہ جب یہ وبا ہوتی ہے تو بغل میں جو ہے وہ ایک سمجھیے دانہ ہو جاتا ہے, اور یہ جو پہلے چوہے سے ہوتا ہے, پہلے چوہوں کو ہوتا ہے, پھر پسو کے ذریعے انسانوں کو ہوتا ہے یہ طاعون وبا. تو کیا کہا حدیث شریف میں, کیا ہے کہ جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید, جو جل کر مر جائے وہ بھی شہید, جو طاعون میں مرے وہ بھی شہید, عورت زچگی کی حالت میں مرے وہ بھی شہید, یعنی کہ عورت بچے کی پیدائش کے وقت مرے وہ بھی شہید, طالب علم اگر اللہ کی راہ میں لگا ہے یعنی علم دین حاصل کر رہا ہے وہ مر گیا تو وہ بھی شہید, مسافر وغیرہ یہاں تک کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے اسی حالت میں مر گیا وغیرہ وغیرہ تو سب شہید ہیں. اور تم نے کہاں سے لے آیا کہ جو تلوار سے مارا جائے وہ شہید ہوگا. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ ولا تقو, حدیث کیا ہے, وہی سمجھیے کہ اس آیت کریمہ کی ترجمانی ہے, اس کی تشریح ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اللہ کے راہ میں جو قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں, چاہے کسی طور پر بھی ہو. اب تم نے کیا گھسیڑ دیا, تلوار کا ذکر کر دیا, لوہے کا ذکر کر دیا, حالانکہ وہ موجود نہیں ہے. اب دیکھیے بخاری شریف کی حدیث شریف موجود ہے کہ بخاری شریف میں بتایا گیا ہے کہ شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں. یہ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, ثم قال, پھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الشہداء 5, شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں. المطعون, ایک تو وہ جو طاعون میں مرنے والے ہیں, والمبتون, دوسرا جو ہے پیٹ کے عارضے یعنی حیضے کی وجہ سے مرے وہ بھی شہید ہے, والغریق, اور تیسرا جو ہے جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے, وصاحب الہدم, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو دیوار وغیرہ سے مر جائے وہ بھی کیا ہے, شہید ہے. والشہید فی سبیل اللہ, اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی کیا ہے, شہید ہے. اب ذرا غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں. تو کیا اس میں ہم رسول کی بات مانیں گے یا ان کی بات مانیں گے؟ یہ کہتا ہے کہ جو تلوار سے مارے جائے وہ شہید ہے, اور رسول فرمائے کہ شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں. تو پتا چلا کہ یہ جو کیا ہے, جہاں پھنستے ہیں وہاں عقل دوڑاتے ہیں, حالانکہ اس کی تشریح کیا ہے, حدیث شریف موجود ہے. یہ بھی جواب ہو گیا, ایک جواب یہ. اب دیکھیے نیز اگر صرف تلوار سے, چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں, یہاں پہ تلوار کا ذکر, تلوار مراد ہے, اگر تمہاری بات مان لیں کہ یہاں پہ تلوار مراد ہے تو کہہ رہے کہ اگر صرف تلوار سے مقتول تو زندہ ہو باقی سب مردے, یعنی جو آیت کریمہ میں تم گھسیڑ رہے ہو کہ تلوار ہونی چاہیے, تلوار سے جو مارا جائے اللہ کی راہ میں وہی زندہ ہے, باقی کیا ہے سب, اگر سب ایسے مر رہے ہیں تو کیا ہے, مردے ہیں. اگر تمہاری بات کو چلو مانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مردہ ماننا لازم آئے گا, کیونکہ نبی تلوار سے نہیں مارے گئے, حضرت ابو بکر صدیق تلوار سے نہیں مارے گئے, بہت سے صحابہ جو ہے تلوار سے نہیں مارے گئے. تو اگر تمہارا یہ قید لگانا کہ وہاں کیا ہے, تلوار مراد ہے, شہید جو تلوار سے مارا جائے وہی شہید ہے, تو پھر معاذ اللہ یہ سب مردے ہو جائیں گے تمہارے کہنے کے حساب سے.
تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے شریعت کتنی مطلب باریکی سے سمجھنا ہے. اگر کہیں بھی پھسلے شریعت کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف کی روشنی میں. اور حدیث نے واضح کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جس طور پر مارا جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. اس میں تلوار کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ حضرات بحیات کامل زندہ ہیں. نیز زندہ اور مردے سے مدد مانگنے کی تحقیق ہم ثبوت استمداد میں کر چکے ہیں. نیز یعنی زندہ اور مردے کی جہاں تک بات ہے وہ کر چکے. کہاں پر؟ یہ بیان کرتے صاحب کتاب کہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے بعد موت بھی اس سے مدد مانگی جائے. جس سے زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے ان سے کیا ہے؟ موت کے بعد بھی مدد لی جا سکتی. کون فرما رہے؟ امام غزالی فرما رہے. اور اس چیز کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اشعۃ اللمعات جو کہ مشکات شریف کی شرح ہے اس کے اندر آپ نے ذکر فرمایا کہ امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے موت کے بعد بھی مدد لی جا سکتی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک اعتراض پر کتنے جوابات ہیں. ایک اعتراض پر کتنے جوابات ہیں. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی ہوگی پورے جوابات. اب آگے دیکھیں، اب اسی کا جواب چل رہا ہے. تفسیر ساوی، ٹھیک ہے، تفسیر ساوی جو ہے یہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تفسیر ہے. انہوں نے لکھا اور یہ جلالین شریف جس کو ہر کوئی مانتا ہے اس کی شرح ہے. یہ یعنی حاشیہ آپ نے لگایا جلالین شریف کے سائڈ میں جو لگا ہوا ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں. تو آپ نے لگایا تو وہ سورہ قصص میں جو آیت کریمہ ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اب دیکھو مردود کیا کہتا ہے، اب اعتراض کرے گا یہاں بھی. وہاں تو مدد کی وہاں پہ بھی اعتراض کیا تھا پکارنے کے تعلق سے. اب اس میں مدد کہتا ہے کہ دیکھو قرآن شریف میں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. اور تم لوگ جو ہے اللہ کو تو پکارتے ہو، مانتا ہوں، اس کے علاوہ تم غوث پاک کو پکارتے ہو، تم خواجہ غریب نواز کو پکارتے ہو، تو ہو گیا شرک. یہ کیا ہے؟ شرک ہو گیا. اب دیکھ کہاں کی آیت کریمہ کہاں فٹ کر رہا ہے، کیا پکارنے کے معنی میں فٹ کر رہا ہے. حالانکہ یہاں پر تفسیر جلالین میں موجود ہے کہ یہاں جو ہے تدعو جو ہے دعا وہ کس معنی میں؟ پوجنے کے معنی میں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجو. یہ تو بات واضح، ہم کہاں پوچھتے ہیں، ہم کہاں. اب فٹ کہاں کرتا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ. کہ دیکھ قرآن شریف میں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے دوسرے معبود کو نہ پکارو. تم نے پکار رہے غوث پاک کو، خواجہ غریب نواز کو، لوگ شرک کر دیے. حالانکہ مراد یہاں پر کیا ہے؟ نہ پوجو، پرستش نہ کرو. ہم پرستش کہاں کرتے ہیں؟ تو کہاں کی آیت کریمہ کہاں فٹ کر رہا. اب اس کا جواب دیکھیے کہ علامہ ساوی جو ہے کیا جواب دیتے ہیں اپنی تفسیر ساوی کے اندر. فرماتے ہیں وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَا زَعَمَتُ الْخَوَارِجُ مِنْ أَنَّ الطَّلَبَ مِنَ الْغَيْرِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا شِرْكٌ فَإِنَّهُ جَهْلٌ مُرَكَّبٌ لِأَنَّ سُؤَالَ الْغَيْرِ مِنْ إِجْرَاءِ اللَّهِ النَّفْعَ أَوِ الضَّرَّ عَلَى يَدَيْهِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا لِأَنَّهُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْأَسْبَابِ وَلَا يُنْكِرُ الْأَسْبَابَ إِلَّا جَحُودَ أَوْ جَهُولَ. فرماتے ہیں یعنی یہاں جو لا تدعو ہے، لا تدعو کے معنی ہے نہ پوجو. فرماتے ہیں یہ معنی کیا ہے؟ نہ پوجو. لہذا اس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مردہ کچھ مانگنا شرک ہے. یہ دلیل نہیں ہے. کون فرماتے ہیں؟ علامہ ساوی فرماتے ہیں خارجیوں سے مراد کیا ہے؟ وہی جو اعتراض کرتے ہیں وہابی دیوبندی. وہ خارجیوں کی یہ بکواس جہالت ہے کہ وہ یہ کہنا کہ زندوں سے مانگ سکتے ہو مردوں سے نہیں مانگ سکتے ہو. تو کیا فرماتے ہیں علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کے رب ان کے ذریعہ سے نفع و نقصان دے کبھی واجب ہوتا ہے. یعنی یہ کہ رب ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے ہماری مدد فرمائے، فرماتے یہ واجب ہوتا ہے. کون فرماتے ہیں؟ اللہ سامی فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب کا حاصل کرنا ہے. اسباب یعنی سبب کی جمع، وہی وسیلہ.
یعنی یہ کیا ہے؟ طلب اسباب کا حاصل کرنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی واجب ہوتا ہے. کون فرماتے؟ علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہوتا ہے. اسباب کا انکار نہ کرے گا مگر منکر یا جاہل. کیا فرماتے ہیں کہ ولا ينکر الاسباب الا جحود او جہول، یعنی اسباب کو انکار نہیں کرے گا مگر کون انکار کرے گا؟ منکر یا جاہل. لہذا ہم ان سب کو سبب مان رہے ہیں. کیا ہے؟ سبب مان لے. اور جو ہے طلب اسباب جو ہے کبھی واجب ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کو انکار کوئی نہیں کرے گا مگر جو انکار کرے گا وہ کیا ہے؟ منکر ہوگا اور جاہل ہوگا. کیا ہوگا؟ جاہل ہوگا. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا اعتراض کیا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ. یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو دوسرے کو نہ پوجو، یا وہ تو مانا ہوا حقیقت نہ مدد کے لیے پکارو. ٹھیک ہے، لفظ الہن بھی آیا. لفظ الہن جو ہے ہاں الہن جو ہے لفظ الہ جو ہے وہ خدا کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے خدا کو اللہ کے ساتھ جو ہے نہ پکارو. کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ الہ آخر دوسرے معبود کو کیا ہے یا دوسرے خدا کو کیا ہے؟ نہ پکارو. تو لہٰذا اب جب خدا نے فرما دیا کہ نہ پکارو، اور تم غوث پاک کو کیوں پکارتے ہو؟ تم خواجہ غریب نواز کو کیوں پکارتے ہو؟ تو یہ ان کا کہنا ہے. وہ اس آیت کریمہ سے لے کے آتا ہے. تو اس کا جواب پہلے ہم کیا دیں گے کہ یہاں پر تو پہلی بات مدد مانگنے کے تعلق سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہ کرو. جیسے کیا یہ کس کے لیے ہے؟ کفار و مشرکین کے لیے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، پیڑ پودے کی پرستش کرتے تھے، دیوار کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، وہ ان کے لیے. اس کو فٹ کہاں کر رہا ہے؟ اولیاء اللہ کے ساتھ. تو علامہ سعوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اس آیت میں جو ہے ان خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے یعنی اللہ کے علاوہ سے خاص زندہ ہوں یا مردہ کچھ مانگنا شرک ہے، یہ دلیل یہاں پر نہیں ہے. یہ غلط ہے، بلکہ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ پوجنے کے معنی میں. تو یہ تمہارا کہنا ہی غلط. ٹھیک، خارجیوں کی یہ بکواس جہالت ہے، کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح، غیر خدا سے یعنی اللہ کے علاوہ سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعے سے، کن کے ذریعے سے؟ یعنی غیر اللہ کے ذریعے سے نفع و نقصان دے، یعنی فائدہ دے چاہے فائدہ نہ دے، کبھی واجب ہوتا ہے. کیا فرمائے کہ ان کے ذریعے سے مانگے اور اللہ دے گا، یہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو یہ کہ یہ طلب اسباب کا حاصل کرنا، یعنی کہ اسباب سبب کی جمع، یعنی وسیلہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ طلب اسباب یعنی جو اولیاء اللہ ہے یہ کیا ہے؟ طلب اسباب، یعنی کہ چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. نبی کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم نبی کو نہ مانیں تو کیا خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. تو طلب اسباب کون؟ یعنی نبی ہوئے سبب. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے نبی تک پہنچنا ضروری ہے. تو یہ سبب ہوا کہ نہیں سبب ہوا؟ تو یہ کیا ہے؟ کبھی واجب ہوتا ہے. تو یہاں پہ واجب ہوا کہ نہیں واجب ہوا اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ تو وہی کہہ رہے کہ اسباب، تو پتہ چلا کہ کبھی یہ واجب ہوتا ہے تو اسباب کو انکار نہیں کرے گا، مگر جو انکار کرے گا وہ کون ہوگا؟ جاہل ہوگا. تو کون فرماتے ہیں؟ علامہ سعوی فرماتے ہیں. ٹھیک، یہ بات ہو گئی. اب کہتے ہیں صاحب کتاب کہ اس عبارت سے 3 باتیں معلوم ہوئی. جو علامہ سعوی نے فرمایا اس سے کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ 3 باتیں معلوم ہوئی. غیر خدا سے مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہوتا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوا کہ جائز ہی نہیں، جائز تو ایک الگ چیز ہے کہ چلو یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہوئی، لیکن واجب ہونا یعنی ضروری ہو جانا. تو کیا ہوا؟ ایک بات کیا معلوم پڑی کہ جائز ہی نہیں صرف بلکہ کبھی واجب ہوتا ہے. ایک بات یہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس طلب کا انکار خارجی کرتے. کون کرتے ہیں؟ خارجی کرتے ہیں. ہم لوگ نہیں کرتے، ہم تو وسیلے کے قائل ہیں. بغیر وسیلے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. انسان پیدائش سے لے کر موت تک ہر جگہ وسیلہ وسیلہ ہے. اگر پیدا ہوا تو کس کے ذریعے؟ دائی کے ذریعے. اور اگر اس کے علاوہ جب مر گیا تو کفن کس کے ذریعے تیار کیا گیا؟ درزی کے ذریعے. اور اس کے علاوہ قبر بھی اگر کھودی گئی تو قبر کھودنے والے کے ذریعے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے مدد ہی مدد شامل ہے.
تو دوسرا فائدہ یہ ہوا. اور تیسرا فائدہ کیا ہے کہ تدعو میں پوجنے کی نفی ہے, نہ کہ پکارنے یا مدد مانگنے کی. کس کی نفی ہے؟ جو منع ہے کس کی ہے؟ پوجنے کی بارے میں منع ہے, نہ کہ پکارنے یا مدد کے بارے میں منع ہے. یہ تو تم فٹ کر رہے ہو. تم اپنی بات کو, ابھی ایک صفحہ اس کے تعلق سے ابھی باقی ہے, یعنی کہ اب 10واں اعتراض. میں اپنی بات کو یہیں پہ روکتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.